اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا وہ شعر جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا ڈر نکل گیا اور مسلمان کھلے عام دعوت دین دینے لگے۔ جی ہاں، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق چاچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی بات کرنے والے ہیں۔ وہ ایسے پیارے اور لاڈلے چاچا تھے جنہوں نے ایک دن وہ فرمائش کر دی جسے سوچتے ہوئے بھی صحابی ڈرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چاچا زاد بہن تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑی تھے۔ ان کو شمشیر زنی، پہلوانی اور گھڑ سوار کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ ان کو شکار کرنے میں بھی بہت دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی دلیر اور بہادر تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شعر و شاعری کا بھی بہت ہی شوق تھا۔ مکہ کے بھائی چارے میں حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار دیا گیا۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی غزوات میں تشریف لے کر جاتے تھے ان کو ہی ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ دعوت توحید کی صدا مکے میں کافی مدت سے مکہ کے پہاڑوں میں گونجتی رہی، مکہ کی چوٹیوں میں گونجتی رہی، تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپاہی کو اپنے کاموں اور شوق سے کہاں فرصت تھی۔ وہ شرک توحید کی باتوں پر غور کرتے، لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کوہ صفا پر پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے کہ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کو سخت گالیاں دی اور ان کو بہت ہی بری طرح سے تنگ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ جواب نہ دیا اور واپس لوٹ کے یہ سنتے ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر اس سے ضرور باتیں کرتے تھے، لیکن اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ مکے کی طرف جا رہے تھے، کسی کی بھی طرف متوجہ ہوئے بغیر مکے میں پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے ابو جہل کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر بنو مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے، حمزہ شاید تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اب میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے ابھی اس کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بلا کہا ہے۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
ابن ارکم کے مکان میں تھے۔ اس وقت بس چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے سے مسلمانوں کی حالت میں کافی بہتری ہو گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے کافروں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مکہ میں حضرت حمزہ سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ ایک بار ایک صحابی نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ اپنا چاچا حمزہ عزیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بیٹے کا نام حمزہ ہی رکھ لو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ارشاد ہوا آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبر جد کے تھے، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاپ نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمن کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امیر حمزہ نے جنگ بدر میں چن چن کر مشرکین کے سرداروں کو برے طریقے سے جہنم واصل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جنگ احد میں جبیر نے اپنے غلام کو، جس کا نام وحشی تھا، اپنے چاچا کا انتقام کے لیے خاص طور پر تیار کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تم امیر حمزہ کو شہید کر دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے علاوہ زوجہ ابو سفیان نے بھی بے پناہ دولت وحشی کو دینے کا کہا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سیدنا حمزہ جو کہ ہند کے بائی کے قاتل تھے وہ انہیں شہید کرنا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کرنے کی قسم کھائی۔ چنانچہ وحشی جنگ احد میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ بے چینی سے حضرت امیر حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے پورے زور کے ساتھ اپنا نیزہ مار کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے آر پار کر دیا۔ پھر بھی حضرت حمزہ وحشی کی طرف شیر کی طرح بڑھے، مگر زخم بہت ہی گہرا تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کو کاٹ کر اپنا زیور بنا لیا، اور پھر اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیر کا جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہداء ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چاچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ بے شک